الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ وقال اللہ تعالی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالشفاء بن العسل والقرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین زندگی کا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، جو دین کے معلومات اور علم کے لیے اور شفائے روح کے لیے اور بدن کی صحت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن دیا گیا، آپ نے فرمایا مجھ کو قرآن دیا گیا اور اس کی مثل کیا ہے؟ وہ جو دل میں نبی پاک کے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور تشریح کتاب ہوتی ہے، تلقین تعلیم ہوتی ہے، تزکیہ نفوس ہوتا ہے، حکمت و دانائی ہوتی ہے۔ اس طب کا تعلق بھی حکمت و دانائی اور جسمانی صحت کے مختلف علوم کے بارے میں ہے، اور ابن قیم نے زاد المعاد میں اور سنن موطا امام مالک میں تیسری جلد میں کتاب الطب میں یہ تمام چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی صحت کے بارے میں بتائی ہیں، اور ڈاکٹر خالد غزنوی نے تقریباً 28 نباتات، مختلف جڑی بوٹیاں وہ بتائی ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ حکیم تو اپنے حکمت اور ڈاکٹر اور حکیم اپنے اندازوں سے دوائیاں دیتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں اپنی زندگی میں تجارت ضرور کی ہے، لیکن آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے۔ یہ خدا کی مصلحت تھی، اور یہ کہ آپ نے جو اب طب بتانی شروع کی ہے وہ اس خدا کی طرف سے القاء کی صورت میں ہے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے سورۃ حشر کی 7 نمبر آیت 88 پارے میں، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے منع کرے اسے رک جاؤ، اور یہ کہ جو ہم نے جو اتارا ہے اپنے نبی پہ اس میں شفا ہے قرآن کی صورت میں، اور جو یخرج من بطونہا وہ شہد ہے جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے لیکن بندوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو شفا بن جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو عبداللہ ابن مسعود روایت بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر لازم پکڑ لو، علیکم بالشفاء بن العسل، شہد کے ذریعے سے لازم پکڑ لو اس شفا یابی کو، اور قرآن کے ذریعے سے کہ قرآن پاک میں روحانی طور پہ علاج ہے اور شہد کے ذریعے جسمانی طور پہ علاج ہے۔ اور کسی شخص کو پیٹ خراب ہو گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، وہ تو اور پیٹ خراب ہو گیا، تو اس کے بعد دوسری شکایت آئی تو جو بڑھ گیا ہے، آپ نے فرمایا شہد ہی پلاؤ، اور تیسری بار جب وہ پہنچے تو انہوں نے فرمایا جی بالکل آپ ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کہہ جو دیا ہے کہ شفا ہے اس میں، اور یہ مختلف بیماریوں کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کلونجی کالا دانہ ہے، اس میں اللہ نے شفا اتاری ہے، اور اس کے ذریعے سے سوائے موت کے لسام، موت کے سوا اس میں ہر چیز کا شفا ہے۔ اور کسی شخص کو زیادہ تکلیف ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہوئی تھی ام عائشہ نے، آپ نے فرمایا 7 دانے کلونجی کے پیس کر زیتون میں ملا کر اس کی ناک میں ٹپکاؤ، اس سے اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور ان کو یقین تھا، اور حضرت علی کی آنکھیں خراب تھیں تو آپ نے فرمایا کہ دلیا تم کھجوریں نہ کھاؤ کیونکہ ابھی تمہاری کچھ شفا ہوئی ہے تو اس کی گرمی سے آنکھ پھر خراب ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ تلبینہ ہے، دلیا ہے جو کا، اور اس میں شیرہ اور اس میں کھجور تھوڑی سی مکس کر کے میٹھا بنا کر کھلایا گیا ہے، اور دودھ ملا کر، اس میں طاقت آتی ہے، یہ تم ضرور کھاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفا کے سلسلے میں فرمایا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو حضور پوچھتے ہیں ہاں تمہارا کس چیز کے لیے دل کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے
کاکن فارسی میں کیک کہتے ہیں یا اردو میں بھی کیک کہتے ہیں، انہوں نے میں کیک کھانا چاہتا ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا بس اس کی خواہش پوری کرو، یعنی روٹی کے ذریعے سے، جو کے ذریعے سے بنا ہوا جو کیک تھا یا کوئی ایسا روٹی تھی، اب فرمایا جس کے پاس ہو اس کو مہیا کرو، یعنی اس کو پہنچاؤ، اور آپ روحانی طور پر اس کو تسلی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے ہاتھ میں شفا ہے، اور یہ شفا تمہیں اللہ دے گا، پریشان مت ہو، اور اس میں شفا خدا نے اتاری ہے۔ اور صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم یہ دوائیں کھائیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، دوا کھانا چاہیے، دوائیں کھانی چاہیے، اللہ نے شفا اتاری ہے، اور یہ تقدیر میں یہ بھی ہے کہ دوا کھاؤ اور اس میں احتیاط کرو، یہ بھی تقدیر میں شامل ہے کہ دوا کھاؤ گے تو تم مرنے سے بچ جاؤ گے، موت کا اپنا ٹائم ہے وہ آئے گا، یہ بھی تقدیر میں شامل ہے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ کلونجی کھایا کرو، اس میں شفا ہے۔ یہ طب کے سلسلے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یا دوسرا ولاگ تھا، انشاءاللہ کل تیسرا ولاگ کریں گے دوا کے سلسلے میں۔ ہمارے چینل کلام صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ بھی ضرور دیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔